اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ جب کوئی ایسا انسان جو ٹیلی پیتھی جانتا ہو، سوچ پڑھ سکتا ہو، تو کیا وہ ہمارے خیالات اور یا پاسٹ ایونٹس کو بھی کسی تصویر کی صورت میں دیکھ رہا ہوتا ہے، یا اس کو کوئی آواز یہ سب بتاتی ہے؟ اور اگر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو کیا آنکھ کے باہر والی دنیا میں اسے نظر آ رہا ہوتا ہے، یا اس کے اندر والی دنیا میں، اس کے اپنے مائنڈ میں؟ تو جواب یہ ہے کہ نظر کے اس قانون کو سمجھ لیجئے کہ ایک عام نظر کیا ہے جو صرف اپنے ہی خیالات پڑھ سکتی ہو، اور دوسری نظر کیا ہے جو اپنے خیالات کے ساتھ دوسرے کے خیالات بھی جان سکے۔ یہ یاد رکھیے کہ ہر کام، ہر بات اپنے سے شروع ہو کر ہی دوسرے تک پہنچتی ہے۔ ہم اپنے خیالات کو پڑھتے نہیں ہیں، خیالات ہمیشہ امیج کی شکل میں ہی دماغ میں سکرین پر ابھرتے ہیں۔ ان شکلوں کو الفاظ ہم دیتے ہیں۔ یہ خیال کیفیات ہیں، احساسات ہیں جنہیں محسوس کیا جاتا ہے، جو محسوس ہوتے ہیں۔ ان خیالات کے نام ان کے معنی دیکھنے کے بعد طے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا۔ اب ذرا اسی بات کو الٹا کر دیجئے کہ ہم نے محسوس کیا تو ہم نے دیکھا۔ خود کے لیے، اپنی سوچ کے لیے انسان ہمیشہ پہلے دیکھتا ہے اور پھر محسوس کرتا ہے، مگر دوسرے کی سوچ کے لیے پہلے محسوس کرتا ہے پھر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان جس کا دماغ پڑھ رہا ہو وہ اس کے پاسٹ ایونٹس دریافت نہیں کرتا، بلکہ جس کا دماغ پڑھا جا رہا ہو وہ خود اپنے خیالات کے ذریعے یہ خبریں اس انسان کو دیتا ہے۔ اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک باریک سا نقطہ سمجھا دوں کہ خیالات دماغ کے اور شے ہیں، اور خیالات دل کے اور شے ہیں۔ دماغ کے خیالات تو پڑھے جا سکتے ہیں، مگر دلوں کا حال، دلوں کے خیالات صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ دماغ کے خیال کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، مگر دل کے خیال کا تعلق نیت سے ہوتا ہے۔ جب انسان خود کسی سوچ میں ہوتا ہے، یعنی آپ کے سوال کے مطابق جب کوئی انسان کسی کی سوچ پڑھ رہا ہے، اسی طرح ایک انسان جو اپنی سوچ پڑھ رہا ہوتا ہے، سوچ میں گم ہوتا ہے، تو اسی سوچ کے دوران اسے اپنے گزرے بہت سے واقعات، ایونٹس یاد آ جاتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ لوگوں کے ہجوم میں بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان خیالات کے دوران گاڑی چلا رہا ہو اور دماغ میں خیال کے امیج بھی آ رہے ہیں، تو وہ باہر کی دنیا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے خیال بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دونوں کام بیک وقت ہو رہے ہوتے ہیں اور گاڑی بھی چل رہی ہوتی ہے۔ نظر کا یہ قانون جس سے کسی کی سوچ پڑھی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں دماغ میں آنے والے خیالات اس طرح سے ہیں کہ ان میں رنگ ہی رنگ ہیں، لہریں ہی لہریں ہیں جو آپس میں گڈ مڈ ہوئی پڑی ہیں، جیسے کہ ایک وائرلیس فون میں بہت سی آوازیں ارد گرد کی جانی اور انجانی آتی رہتی ہیں۔ ان آوازوں کے جمگھٹے میں سے اپنی آوازوں کو پہچان لینا، اسی طرح ہزاروں خیالوں میں سے ان خیالوں کو جدا کر دینا جو آپ کے خیالوں میں گڈ مڈ ہو رہے ہوں، تو انسان پرسکون حالت میں آ جاتا ہے۔ اسے آواز کے رنگوں کی، آواز کی لہروں کی پہچان ہونے لگتی ہے۔ تو اس پہچان کے بعد جب وہ کسی انسان کو میڈیم بناتا ہے، یعنی معمول بناتا ہے کہ مجھے اس کے خیال پڑھنے ہیں، تو اپنے خیالوں کو سینڈ کرنے لگتا ہے، تو اس کے خیالات کے رنگوں کو پہچان کر اس پر اپنی سوچ کا وہ رنگ سینڈ کرتا ہے، جس کو وہ امیج کی طرح ریسیو کر کے اسی رنگ کے مطابق خود وہ ایونٹ اپنی سوچ میں دہرانے لگتا ہے جو کہ سینڈر نے اس کو بھیجا۔ تو اس کے نتیجے میں جس کو یہ خیال بھیجے گئے وہ اس کو ریسیو کر کے ان خیالات کے رنگوں کو ریسیو کر کے اسی رنگ کے مطابق خود وہ ایونٹس اپنی سوچ میں دہرانے لگتا ہے جو کہ سینڈر نے اس کو بھیجا، اور بھیجنے والے کو اپنے خیالات میں اپنے اسی خیال کے رنگ میں میڈیم کے حالات کی خبر ملتی جاتی ہے۔
سیم اسی طرح جس طرح وہ اپنے خیالات ریسیو کرتا ہے، نارملی رنگوں کے ساتھ۔ رنگوں کی پہچان کو الگ الگ کر دینا ہی ٹیلی پیتھی میں نظر کا قانون ہے۔ اس پہ گرفت تب ہی پڑتی ہے جب اپنے خیالات کے رنگوں کو پہچان لیا جائے، اور اسی کے لیے ارتکاز توجہ ضروری ہے، نظر کا فوکس کرنا ضروری ہے، نظر کا ایک جگہ فوکس کرنا، جس کا طریقہ میں نے سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں بتایا۔ تو اپنے مائنڈ کو پڑھیے تاکہ دوسرے کے مائنڈ کو پڑھ سکیں۔ جس کو بھی اس ایکٹیویٹی کا شوق ہو تو اپنے سے شروعات کیجیے۔ May Allah help you. May Allah help all of you. So, فی امان اللہ۔